نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطیع کل حلاف مہین مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے پیارے کلام قرآن مجید میں یہ بات آج بھی موجود ہے کہ اس وقت کا کافروں نے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات کو نہ مانا اور قرآن پاک کو کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلے پرانے قصے ہیں، لہذا ان کو ماننے کی ضرورت نہیں، یہ قرآن پاک کے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ایسا کرنے والا خود جو ہے وہ بے ایمان ہے، لگی لپٹی کرنے والا ہے، ادھر سے ادھر کی آگ لگانے والا ہے، یعنی فتنہ ہے، اور اللہ کے قرآن کے خلاف اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف عجیب باتیں کرنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اللہ نے کہی وہ یہ کہ عتل بعد ذلک زنیم، یہ حرام زادہ ہے، لہذا وسیم بالکل سید نہیں، ہاں شیعہ ضرور ہے، کیونکہ شیعوں کی اصول کافی میں یہ بات، یہ حدیث واضح طور پہ موجود ہے، آج تک وہ نکال نہیں سکے کہ یہ موجودہ قرآن غلط ہے، اور انہوں نے بنا لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو پاس قرآن تھا وہ اماموں کو ملتا آیا، پھر وہ نسل در نسل نسل در نسل حضرت حسن عسکری کے پاس پہنچا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام، حسن عسکری ان کے بیٹے امام مہدی کے پاس ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ جناب علی پوشیدہ ہو گیا ہے، اور دلیل دیتے ہیں کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور پوشیدہ ہیں، کیا حضرت امام رضا، امام مہدی، امام محمد مہدی رحمت اللہ علیہ، کیا آنے والے کو کیا ہے کہتے ہیں کہ آنے والے جو ہیں جن کی پیشین کوئی نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ پیدا ہو چکے ہیں اور وہ پوشیدہ ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی قرآن میں ہے، اور 300 سال کے بعد ان کی اصول کافی لکھی گئی، 300 سال بعد ان کی اصول کیا کہتے ہیں شافی لکھا، رافی، اصول کافی، اصول رافی، یہ بعد میں لکھی گئی 300 سال بعد، اور 200 سال بعد یا 250 بعد نے 250 سال لکھا ہے، 200 سال بعد بخاری شریف لکھی گئی، اس کے فوراً بعد 50 سال بعد اپنا مسلم شریف لکھی گئی، ان میں بھی یہ باتیں ہیں جی، بخاری شریف میں بھی یہ بات ہے جی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا قرآن پاک لے کے صحابہ کرام کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا قرآن نہیں لیں گے، جو حضرت حفصہ کے پاس تھا وہ لکھا کے تو ساری دنیا میں بھیج دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم والا وہ قرآن نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام کا اپنا، جو پہلے 2 صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کیا تھا اور حضرت حفصہ کے پاس رکھوایا تھا، اسی کی کاپیاں کرا کے دنیا میں بھیج دیں گی۔ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان نے کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا، وہی
یقین اس کا حضرت علی کے پاس آیا. جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو میرے قرآن پاک کے مطابق ہی ہے تو انہوں نے بھی کوئی اس میں امینڈمنٹ یا کوئی رد و بدل نہیں کی. حالانکہ وہ خود صاحب قانون تھے، صاحب اختیار تھے، آج کی حکومت نہیں تھی. خلیفے کا کہنا ان کی حدیث تھی، ان کے لیے قرآن تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ علی مال قرآن اور قرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اب اس میں کوئی تغیر تبدل کرنا ہوتا تو صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی جیسا جری، بہادر اور حق کو کوئی بندہ نہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہر خلیفے کو مشورہ دینے والے مشیر حضرت علی ہیں. پھر آپ امیر بن گئے، امیر اہل سنت بن گئے، امیر اہل مسلمان گئے، امیر المومنین بن گئے. جب امیر المومنین بن گئے، امیر المسلمین بن گئے، کیونکہ رب نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. امیر المومنین ایک تخلص تھا، لیکن کسی مسلمان کا نام مومن نہیں، آج تک نہیں، کیونکہ اللہ نے مسلمان رکھا ہے. امیر المومنین ان کا تخلص تھا. حضرت عمر فاروق کو پہلی دفعہ ملا، یہ پہلی دفعہ عمر فاروق کو ملا. پھر حضرت خلیفہ کہنے کی بجائے، نائب رسول کہنے کی بجائے، نائب رسول حضرت صدیق اکبر، امیر المومنین حضرت عمر فاروق، پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی، پھر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہادری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جن کو اللہ نے اسد اللہ کا لقب دیا، غالب کل کہا، انہوں نے تو کہا کہ یہ قرآن صحیح ہے، اور انہوں نے اس قرآن کی تلاوت کی، اس قرآن کے مطابق حدود لاگو کی، قانون لاگو کیا. یہ آج کا بلکہ اتلمباد ازالی کا زنیم والا وسیم سید کیسے ہو گیا؟ اسے یہ پوچھو کہ یہ تجھے کس نے بتایا کہ تو کس کا بیٹا؟ یہ کہے گا ماں کا. تو ہم کہیں گے ہم تیری ماں کے کہنے کے اعتبار ہی نہیں کرتے. بالکل نہیں. جو حضرت علی نے قرآن کا ایکسیپٹ کر لیا، اس کو تو نے کہا مسلطن، تو ہم بھی مسلطن ہی تجھے سید کہتے ہیں. تو اتلمباد ازاری کا زنیم ہے، اور وسیم تو سید ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کسی بتے کی اولاد ہے. کیونکہ قرآن پاک کو کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا، صحابہ کرام نے، حضرت علی نے بھی نہیں کیا. اور وہی قرآن پاک جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ 3 کاپیاں کرائیں، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. حضرت علی کے پاس وہ قرآن پاک رہا، وہی قرآن امام حسین پڑھتے رہے، اسی قرآن کی تلاوت امام حسین نے نیزے پہ کی. آپ کا سر کٹ گیا، پھر آپ نے تلاوت کی. وہی قرآن امام حسن نے پڑھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. مسلطن، چلو مسلطن ہی صحیح، لیکن نہ تو ان کا کوئی قول ہے، یہ تو تمہارا اپنا خیال ہے نا مسلطن، لیکن ان کا خیال ہے جو اتلمباد ازالی کا زنیم ہے. وسیم صاحب تم اپنے ماں کے نطفے کا خیال کرو کہ تیری ماں نے کہا ہے کہ تو سید کی اولاد ہے. ہم تیری ماں کا کہنا نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. تیری ماں نے کہا نا، کو قرآن کی دلیل تو نہیں نا. ہو سکتا ہے تو متے کی اولاد ہو، کیونکہ جو حرام زادے ہیں نا وہی قرآن کی مخالفت کریں گے. جو حرام زادے ہیں وہی نبی علیہ السلام کی بات کے اندر نقص نکالیں گے، اور اسے ہم کہتے ہیں ملحد. اور ملحد خود بھی اپنے زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کہ اپنے باپ کی اولاد ہے کہ نہیں. ماں کا تو پتہ ہے، ماں کی تو پکی بات ہے، اس کی کوکھ سے جمد جو لینا ہے. ماں نے کہا یہ تیرا باپ ہے، تو ماں کے کہنے پہ تو اتنا یقین کر رہا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، ماں کے کہنے پہ اتنا یقین کر رہا ہے. تو اللہ کے قرآن کے کہنے پر تجھے یقین ہی نہیں. 20 آیتیں نکال دو، 20 آیتیں سے نکالنے سے بہتر نہیں تجھے دنیا سے نکال دے. بات تو یہ ہے نا، جس طرح تمہاری اصول کافی کہتی ہے یہ قرآن غلط ہے،
تو اس کو کسی نے ایکسیپٹ نہیں نہ کیا آج تک، کیونکہ وہ 300 سال بخاری سے بعد میں، مسلم سے بعد میں لکھی گئی، اور جس کے خواہ مخواہ تم نے راوی اماموں کو بنا لیا. امام حسن فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں، امام رضا کاظم فرماتے ہیں، امام موسیٰ فرماتے ہیں، امام علی فرماتے ہیں، حضرت امام حسن فرماتے ہیں، حضرت امام عبداللہ فرماتے ہیں. یہ تو تم نے اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، 300 سال بعد تم نے بنائی ہیں. اور نہج البلاغہ جو لکھی 500 سال بعد گئی ہے، وہ حضرت علی کی طرف تم نے منسوب کر لی. نہج البلاغہ کون سی تمہاری صحیح ہے؟ یعنی بالکل غلط ہے. 500 سال بعد نہج البلاغہ وجود میں آئی ہے. حضرت علی کے خطبات کہاں خطبات تھے؟ عراق میں حضرت امام ابو حنیفہ تھے اور فقہ حنفی چلی، اور امام ابو حنیفہ کے بعد خطبات علی باپ نے نہج البلاغہ جو ہے نا وہ اس کے اکٹھی کروائی. تمہارے وڑکوں نے اکٹھی کی، کس نے کی؟ نہج البلاغہ جس کو تم صحیح مانتے ہو، شیعہ مانتے ہیں نا. کسی سنی نے تو آج تک ممبر پہ نہج البلاغہ کا خطبہ بھی نہیں دیا، پڑھ کے کسی کو نہیں سنائی. ہم بطور دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ میں ہے، لیکن اس کی سند نہیں ہے صحیح. جب سند ہی صحیح نہیں، جب لکھنے والا مجہول ہے، معروف ہی نہیں، کوئی اس کو جانتا ہی نہیں، اور تکوینی صاحب تمہارے سورہ کافی لکھنے والے کلینی صاحب بھی غیر معروف بندے ہیں. یعقوب کلینی صاحب، وہ یعقوب کلینی صاحب کو تو علماء کرام جانتے ہیں، عوام میں تو کسی کو پتہ نہیں کہ کوئی یعقوب کلینی بھی ہوا ہے، محدث ہوا ہے. اصول کافی ہوگی اور دوسری اصول رافی کے کوئی سب وہ بولتے ہیں. اب اصول کافی ہے وہ تو غلط بول رہی ہے. اسی طرح یہ کیا اس کا نام بھول گیا، جو اپنے آپ کو مبلغ کہلاتا ہے، اس سے پوچھو نا. سید سمیع صاحب ہے، نام ذہن سے نکل گیا. یہ اپنے آپ کو بڑا مبلغ کہلاتا ہے، دوسروں کو بس صاحب کو دیجیے. خود جہل آدمی ہے نا، خود مانتا بھی ہے کہ میں جہل ہوں. تو قرآن پاک نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو جہل ہیں ان کی بات کو چھوڑو، محبوب ان سے دور ہو جاؤ. اور لوگوں تم جو اس جہل کی بات سن، جو خود کہہ رہا میں جہل ہوں، علماء کرام سے پوچھو. تو اس کی بات کو عدالت میں رکھی گئی ہے، تو وہ جو عدالت میں اس کا جو قصہ چلائے گا تو وہ اس کے موافق فیصلہ کرے گا. وہ جج بھی جہل ہوگا، صاف ظاہر ہے. ہندو جج، انہیں کیا پتہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کو تو وہ جانے گا نا جو اسلام کے قانون کو جانتا ہے، اسلام کے قانون کے مطابق ہے. ایسے آدمی کو سید کہنا بھی گناہ ہے، جس کو یہ نہیں پتا، تاریخ کا ہی پتہ نہیں. اور یہ جو اہل تشیع ذاکر ہیں، ان کا علم تو یہ ہے کہ ایک وہ ذاکرہ آئی نداشا، وہ کہنے لگی حضرت علی جلا جلالہ، اس کا جواب آج تک شیعوں سے نہ بن سکا. پھر ناصر قتل ہو گیا، پھر نار ہوا، وہ کہتا میں علی کو خدا ثابت کر دوں گا. چلو وہ خدا ثابت کرنے پہ مر گیا. یہ ابھی حال ہی میں ایک جہل ذاکر آیا، اس نے عجیب سی پھول بکی کہ حضرت صالح علیہ السلام سورت مومنون میں ڈانچی کی مہار پکڑی، وہ کہتے ہیں ہذہ ناقۃ اللہ. مومنون میں سورت مومنون میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں. ایسے جہل اجڑ ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس سورت میں کس نبی کا ذکر ہے، کون سے نبی کا ذکر ہے. باقی جگہ ذکر ہے. سورت
شمس میں بھی ہے ناقہ، قال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ و سقیاہا، وہاں ہے ذکر نا، تو سیدھا سادہ ہے۔ اور بھی کئی جگہ ناقہ کا ذکر ہے لیکن سورہ مومنون میں نہیں ہے۔ جہل اجاڈ ہوتے ہیں، پتہ ہوتا نہیں، ایسے جہل اجاڈ اپنی تقریریں چمکاتے ہیں جا کر، اور سننے والے تو پہلے جاہل ہیں بیچارے، انہیں تو ان پڑھ امی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ واہ 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 واہ، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھنا، ایسے اول پھول بکتے ہیں جا کر، اول پھول بکنے والے تو جہنمی ہیں۔ کیا ناصر ذاکر ناصر جو مرا ہے، جس کو قتل کر دیا گیا، وہ جنت میں جائے گا؟ جو حضرت علی کو خدا ثابت کرنے پہ تلا ہوا تھا، کہتا بھی تھا کہ خدا ہے، ایسے الو کے پٹھے، یہ بھی کی سمی، اس کا نام کیا ہے، وسیم، سید وسیم، سید کہاں سے آ گیا؟ اتل بعد ذالک زنیم، پکی بات ہے، اس کی ماں کا کہنا ہم نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے۔ جب کوئی قرآن کو نہیں مانتا، اللہ نے ہمیں کسوٹی دی ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کی آیات کو نہیں مانتا، اسے ہم نہیں مانتے۔ اتل بعد ذالک زنیم، اس کے نطفے میں فرق ہے، پیور آرام زادہ ہے۔ یہ جناب وسیم صاحب اسی کیٹیگری میں اتل بعد ذالک زنیم۔ آگے اللہ نے فرمایا ان کانا ما ظالم و بنین، یہ کہ وہ اپنے مال و دولت بتراتا ہے، اس کے پاس کوئی مال آ گیا نا تو سارا شیعوں کا مال اکٹھا ہو گیا، چیئرمین جو ہے کھا گیا ہوگا، اس لیے کہتے میں تو نہیں عالم ہوں، تو عالم نہیں ہے، تو تجھے کیا پتا آیات مقدسات کی شان کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے؟ حضرت علی ایکسیپٹ کر رہے ہیں، حضرت علی ان آیات کو مان رہے ہیں، امام حسین ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، امام حسن ان کی تلاوت کر رہے ہیں، تو چبل سا کون کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ کے تو نے قرآن کے خلاف مہم کھڑی کر دی؟ کیسے کر دی؟ اور تو اپنی ماں سے تو پوچھ، ہم تیری ماں کا کہنا نہیں مانتے، تیری ماں نے تجھے کہا نا تو سید ہے، نہیں تو حرام زادہ ہے، اتل بعد ذالک زنیم ہے، پکی بات ہے۔ اسی طرح مال پتراتے اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو گزر چکا ہے کام، یہ آیات مقدسات تو اس میں ہے ہی نہیں، یہ تھی نہیں، اب انہوں نے خلفاء نے زبردستی شامل کر دی ہیں۔ ایسا کہنے والا پکی بات ہے، اتل بعد ذالک زنیم، سوہت رسات سرے کے گنڈ نہ کر قرآن میں ونڈ، ایک حرام زادے کے پیچھے لگ کر اپنا خون نہ گرم کرو۔ حرام زادے کہتے رہیں گے قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا، قطعاً نہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہم نے جو محبوب کی طرف بھیجا ہے، اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے، ہم نے بھیجا ہے اپنے بندے کی طرف، اگر ہے کسی کی طاقت تو لائے، اس کے مقابلے میں ایک صورت بنا کر لائے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، رب نے فرمایا تم ہرگز کر ہی نہیں سکتے، اس کی ایک آیت تو کیا آدھی آیت بھی تم نہیں نکال سکتے، عدالت ساری پٹھی بھی ہو جائے، پوری دنیا کائنات کی عدالتیں پٹھی بھی ہو جائیں، قرآن پاک کی ایک آیت کو نکالنا دور درکنار، قرآن پاک کے جو لفظ بن چکے ہیں ان الفاظ کو، بلکہ زبر زیر کو بھی کوئی نہیں نکال سکتا۔ آج تک شیعہ زور مار رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، مار رہے نا زور کہ اللہ نے فرمایا اپنے منہ دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونی سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، وَآرْجُلَكُمْ، اس کو آج تک آرجُلِكُمْ نہیں کر سکے، منسوب ان کی طرف کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی قرت میں ہے کہ وَآرْجُلِكُمْ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کسی نے بنایا نہیں، نہ ہی کر سکتے ہو۔
وَأَرْجُلِكُمْ نہیں کر سکتے، وَأَرْجُلِكُمْ نہیں کر سکتے۔ شیعہ کی ساری تفسیریں اکٹھی ہو جائیں، ساری حدیثیں اکٹھی ہو جائیں، قرآن ارجلکم ہی ہے، ایک زبر کو زیر نہیں کر سکے۔ پورے شیعہ، پوری شیعت زور لگا کے بیٹھ گئی ہے، اور لیکن وہ عمل ضرور کر رہے ہیں قرآن کے خلاف، عمل قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، عمل قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، لیکن ارجلکم زیر نہیں کر سکے، عمل خلاف ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے، قرآن پاک میں کہا ہے کہ پاؤں دھو، وہ دھوتے نہیں، وہ مسح کرتے ہیں، لیکن ارجلکم کوئی نہیں کر سکا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وسیم جیسے کتے جتنے مرضی بھونکتے رہیں، قرآن پاک کی ایک زبر کو زیر نہیں کر سکتے۔ میری بات اتنی تمام دنیا کے لیے کافی ہے کہ ساری دنیا کے شیعہ بھی اکٹھے ہو کے ارجلکم نہیں کر سکتے۔ ایران میں بھی یہی قرآن پاک ہے، امام حسن کے پاس بھی یہی قرآن، امام حسین کے پاس بھی یہی قرآن، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھی یہی قرآن، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی یہی قرآن، اور تمام صحابہ کرام کے پاس بھی یہی قرآن، یہی قرآن۔ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ عدل کر سکتا ہے نہ بدل کر سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک اپنی جگہ مسلمہ ہے، مسلمہ ہے، اس کی جگہ کوئی اور نہ زبر آ سکتی ہے، نہ زیر آ سکتی ہے، نہ لفظ بدل سکتا ہے۔ یہ تو 26 آیات ہے، اور 26 کے 26 ملک تباہ بھی ہو جائیں، قرآن پاک کی ایک زیر کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے۔ تو 26 آیات کہتا ہے، ہم تو لڑنا ہی ہے، ہمارے نبی کا نام ماہی ہے، اب نبی علیہ السلام کا نام بھی بدل دو، کیونکہ اس کمینے کی نظریات تو یہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ماہی نام ہے، آنا ماہی، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ میں جنگجو ہوں، جو بھی اللہ کی توحید کے خلاف بھونکے، کھڑے ہو جاؤ، یا تو زبان بند کر دو یا خود مٹ جاؤ۔ یہی ہمارا اصول ہے، یہی ہمارے قرآن کا اصول ہے، جنگجو، اور اللہ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا، قیامت تک جہاد جاری رہے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاش مسلمان حکومتیں سمجھ جائیں، تو آج تک کفار جس طرح پہلے تھر تھراتے تھے آج بھی تھر تھراتے ہوتے، اور کسی کی جرت نہ ہوتی کہ غیر مسلم کسی مسلمان ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا۔ یہ صرف ہماری مسلمانوں کے اندر کمزوری ہے جس سے وہ غیر مسلم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کے فرمان کو بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے وسیم کئی وسیم ہو گزرے، بھونک گزرے ہیں، کئی اور قرآن پاک کے خلاف کی کتابیں لکھی، قرآن پاک کے وہ کہتے ہیں اصول کے خلاف لکھی، قرآن پاک کے مقابلے میں اپنی کتابیں لائے، آج تک نہ لا سکے۔ دنیا کائنات تک ہمیں غیر مسلم ہے، چاہے کوئی کافر ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے، قرآن پاک کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں لا سکتا، نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ قرآن کا آج بھی چیلنج ہے، اس کی تصحیح اور اس کے صحیح ہونے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو وہ نہیں مان رہا تھا کہ وہ جو نبی علیہ السلام کے قلب پر اترا ہے، وہ اللہ کے قلب، اللہ کے رسول کے قلب پر ہی اترا ہے، تو اللہ کے رسول نے پڑھ کے ہمیں سنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے، یہ حدیث ہے، فرمایا حاضر قرآن، یہ قرآن ہے۔ ہم نے فرمایا، ہم نے عرض کی آمنا وصدقنا، ہم نے مان لیا، ہم نے دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ صدیق اکبر نے تسلیم کیا، عمر فاروق نے تسلیم کیا، حضرت عثمان غنی نے تسلیم کیا، حیدر قرار نے تسلیم کیا، حضرت امام حسن نے تسلیم کیا، امام حسنین نے تسلیم کیا، فاطمہ زہرا نے تسلیم کیا، اہل بیت اطہار کے سارے لوگوں نے تسلیم کیا۔ لیکن تسلیم نہیں کیا تو کلینی نے، یعقوب کلینی نے، اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، جو 300 سال کہ بلکہ 350 سال بعد میں کتاب لکھ دی یعقوب کلینی نے، اس نے تسلیم نہیں کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قرآن کی
زبر سے زیر کوئی نہیں کر سکتا، بس زبر سے زیر کرنا مشکل ہے۔ یہ قرآن پاک کے صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ زبر سے زیر بھی نہیں ہو سکتا، زیر سے زبر نہیں ہو سکتا، پیش کی جگہ کوئی واو نہیں لا سکتا، کوئی جی نہیں۔ جو اللہ نے مقرر فرما دیا وہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے اس کو سید نہ کہا کرو، چوڑا پرلے درجے کا کوئی عیسائی یہودی ہے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ جو قرآن کے خلاف بھونکتا ہے وہ مسلمان کیا ہے؟ وہ شیعہ کافی شیعہ جو ہیں اس قرآن کے موافق ہیں اور رسول کافی کی حدیث کے خلاف ہیں۔ ایسے سید نہیں ہیں، چوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سیدوں سے بھی امت کو ان کے سیدوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ کوئی سید نہیں ہے، یہ تو سیدوں کا یعنی شیعوں کا پیسہ کھانے والے، غابن، خائن، بد دیانت، امانت دار نہیں ہے، بد دیانت، خائن ہیں، بے ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ مسلمانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے جن کا نام اللہ نے رکھا ہے سماکم المسلمین، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارا مسلمان نام رکھا ہے، تم سب پہ سلام ہو اور قرآن سے تم وابستہ رہنا۔ وسیم یا ایسے سید رسول کو نہیں ہے، ان کے شر سے محفوظ رہو۔ اللہ تمہیں محفوظ رکھے، مجھے بھی محفوظ رکھے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایسے خناسوں سے اللہ امت رسول کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وأحسن الجزاء۔